السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس آیت کریم کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت کریمہ میں ذالک الکتاب میں جو الکتاب ہے، اس سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، اور لا ریبہ میں جو ریب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی شک نہیں، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک۔ امام سدی نے ابو مالک اور ابو صالح کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور اسی طرح سے مرہ حمدانی کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور بہت سارے صحابہ کرام سے یہ روایت کیا ہے کہ لا ریب کا مطلب ہوتا ہے لا شک فیہ، لا ریب فیہ مطلب لا شک فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہی بات بہت سارے مفسرین نے کہی ہے، اور حافظ امام ابن ابی حاتم رضی اللہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ریب کا مطلب شک ہوتا ہے، اور لا ریب فیہ کا مطلب لا شک فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو آیت کریمہ کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 1 اور 2 میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے میں فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ جو قرآن کریم ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس قرآن کریم سے ہدایت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ہر آدمی کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ یہی بات قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے یہ جو قرآن کریم ہے ہدایت ہے، شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے کانوں میں بہراپن ہے، ان کے کانوں میں بہراپن ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور ان کے اندر اندھاپن ہے، ان کے حق میں یہ قرآن کریم کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، گویا ان کو بہت دور سے پکارا جا رہا ہے اللہ کی طرف، جو ان کو سنائی نہیں پڑ رہا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں یہ قرآن کریم ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے شفا ہے، اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے کانوں میں بہراپن ہے اور وہ اندھے ہو چکے ہیں، ان کو کچھ بھی سنائی پڑنے والا نہیں، حق ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہم وہ باتیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے دلوں کے لیے ہدایت اور شفایابی ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کو اس قرآن کریم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اور نقصان ہی پہنچے گا۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن کریم، اس سے ہدایت صرف ایمان والے، صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہی لے سکتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے ہدایت نہیں لے سکتے ہیں۔ سامعین کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 57 میں بھی بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے قرآن کریم کی شکل میں نصیحت آ گئی ہے جو دلوں کی بیماری میں شفا ہے، اور یہ جو قرآن کریم جو نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس سے سبھی کو فائدہ پہنچنے والا نہیں. اگرچہ فی نفسی بذات خود یہ قرآن کریم ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت اور رہنمائی صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہی لے سکتے ہیں. آپ اس کو اگر مثالوں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو مثالوں سے اس طرح سے سمجھیے کہ ہر روز دن نکلتا ہے، اور جب دن نکلتا ہے تو سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے، علاقے میں بالکل روشنی پھیل جاتی ہے. لیکن اس روشنی سے صرف آنکھ والے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اندھے کو پتہ نہیں چلے گا کہ روشنی ہے یا نہیں ہے. جو اندھا ہوگا، سورج چمکتا ہوگا پھر بھی اس سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو روشنی ملنے والی نہیں. اسی طرح سے آسمان سے جب بارش برستی ہے تو تمام زمینوں پہ وہ بارش پڑتی ہے. اللہ کی رحمت کی جو برکھا برستی ہے تو تمام زمینوں پہ برستی ہے. جو بنجر زمین ہے، جو پتریلی زمین ہے، وہاں پہ بھی بارش برستا ہے، اور جو زرخیز عمدہ اور اپجاؤ زمین ہے وہاں پر بھی بارش برستا ہے. لیکن پتھریلی زمین پہ اس بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. بنجر زمین پہ اس پانی کے برسنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. ان جگہوں پر فائدہ ہوگا جہاں کی زمین کے اندر اس چیز کو جذب کر لینے کی، ایبزرو کر لینے کی صلاحیت ہوگی، وہیں پہ اس بارش کا فائدہ ہوگا. اسی طرح سے اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فیصلہ کن انداز میں فرما دیا ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. متقی اور پرہیزگار لوگ کیا مطلب؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. ایسے لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اس قرآن کریم سے فائدہ پہنچنے والا ہے. دوسرے لوگوں کو قرآن کریم سے فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. شخصیت پرستی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات اگر ان کے سامنے پڑھ کر کے سنایا جائے تب بھی ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ان کے کان میں بہرا پن ہے، ان کے حق میں اندھا پن ہے، ان کو کچھ سنائی پڑتا نہیں ہے. وہ سننے کے بعد بھی ان چیزوں کو انسنا کرتے ہیں، لہذا ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں یہ قرآن کریم انہی کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. یہ جو ہدایت کا جو لفظ ہے نا، ہدایت کا لفظ، یہ ہدایت کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ہدایت کبھی کبھی اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو دلوں میں اتر جاتا ہے، دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے، اور جس سے آدمی کفر سے اسلام کی طرف چلا آتا ہے. یہ جو ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ قصص آیت نمبر 56 میں بیان فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 میں بیان فرمایا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت کا پہلا معنی یہ ہے کہ ہدایت وہ چیز ہے جو انسان کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، جو انسان کے دل میں اتر جاتی ہے، اور اس کے اترنے کے بعد اس کی دنیا کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ کفر و شرک سے ایمان کی طرف چلا آتا ہے. اور یہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے حق کو بیان کرنا، حق کو واضح کرنا، جیسا کہ علماء کرام، دعات، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے اب تک حق کو واضح کرتے چلے آئے، لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرتے چلے آئے، لوگوں کے سامنے حق کی صداقت کو دلائل سے واضح کرتے چلے آئے، حق کے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے چلے آئے ہیں. تو یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے، انسانوں کے ہاتھ میں بھی ہے، نبیوں کے ہاتھ میں. نبی ہدایت دیتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہنمائی کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی رہنمائی کیا، اس کے بعد محدثین، تابعین، تبع تابعین سب لوگوں نے رہنمائی کیا. آج بھی علماء حق لوگوں کو سیدھا راستہ بتلا رہے ہیں، سیدھا راستہ دکھلا رہے ہیں. تو یہ جو ہدایت ہے یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے کہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے رہیے، لیکن چلانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقی جو ہے یہ تقوی سے، جن کے اندر تقوی ہوتا ہے ان کو متقی کہتے ہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا جو معنی اور اصل جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ لیکن تقوی کے تعلق سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے تفسیر الطبری کے اندر، تفسیر الدر المنصور کے اندر، اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ روایت نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتلائیے تقوی کس کو کہتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کبھی ایسے رستے سے گزرے ہیں کہ جس رستے کے دونوں طرف خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور رستہ بڑا چھوٹا ہو؟ آپ کبھی اس رستے سے گزرے ہیں؟ کہا کہ ہاں گزرے تو ہیں۔ تو پھر آپ اس رستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ جب اس رستے سے گزرتا ہوں تو اپنے دامن کو، اپنے کپڑے کو بالکل سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا جو ہے کپڑے سے یا جسم سے چبھ نہ جائے، اور جو بھی قدم اٹھاتا ہوں تو دیکھ دیکھ کر کے اٹھاتا ہوں کہ کہیں کسی کانٹے پر پیر نہ پڑ جائے۔ ان کانٹے دار جھاڑیوں سے بچ کے نکلتے ہوئے ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ کہا کہ جیسے آپ اس تنگ رستے میں کانٹے دار جھاڑیوں سے بچتے ہوئے نکلتے ہیں، بالکل دنیا کی زندگی میں گناہوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر سیدھے چلے جانا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہی تقویٰ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، تو یہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت ہوگی اور اس سے ہمیں خوب اچھا راستہ ملے گا، اور یہی راستہ ہم کو بالآخر جنت کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔